تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ لوگوں کو جہنم میں لے کر جانے والی چیز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے یہ کیسے اپنے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گئے ان سے وہ شریک جن کو انہوں نے گڑھا ہوا تھا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے کہ ان کو اور جن کو یہ معبود بناتے تھے، اللہ کے شریک بناتے تھے، ان سب کو جمع کیا جائے گا۔ اور یہاں پر ہے کہ وہ ان سے گم ہو جائیں گے، ان کا سراغ بھی ان کو نہیں ملے گا۔ ان دونوں آیتوں کے مفہوم میں جوڑ اور تطبیق کی بات یہ ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر گم ہونے اور چھپ جانے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بحیثیت ان کے معاون ہونے کے سامنے نہیں آئیں گے۔ ان کو ان سے بڑی توقعات تھیں کہ وہ ہمارے معاون ثابت ہوں گے، اور بحیثیت معاون چونکہ وہ سامنے نہیں آئیں گے، گویا کہ ان کا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ اس لیے کہہ دیا گیا کہ وہ معاون ہونے کی حیثیت سے، ان کی کوئی مدد کرنے کی حیثیت سے گویا وہاں پر موجود ہی نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اصل میں میدان حشر میں پیش آنے والی یہ مختلف دو کیفیتیں ہیں کہ ایک موقع پر ان سب کو اللہ تعالی جمع کریں گے، اور دوسرے موقع پر ان کے درمیان میں تفریق ڈل جائے گی۔ تو جس وقت وہ سب جمع ہوں گے اس وقت یہ کہا گیا کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، کہ جمع کیا جائے گا ان کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ہم خیالوں کو اور ان کے معبودوں کو۔ یہ اور موقع کا معاملہ ہے، اور یہاں پر جس کی بات ہو رہی ہے یہ اور موقع کا معاملہ ہے، چونکہ 50,000 سال پر مشتمل وہ ایک دن ہوگا جس میں کئی طرح کی کیفیتیں پیش آئیں گی۔ اور یہاں پر خاص طور پر جھوٹ کا تذکرہ کل کے درس میں بھی ہوا تھا، اور آج کے درس میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ یہ جھوٹ بولیں گے۔ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے اور اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے۔ جھوٹ بہت بری خصلت ہے، ہم مسلمانوں کو اس سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے، کسی صورت میں بھی اس کے ارتکاب کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس حوالے سے کافی زیادہ ہیں، اور قرآن پاک میں بھی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت آئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور ہے، اور جھوٹ اور فجور یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو جھوٹ بولنے والا جب اس کا جھوٹ جہنم میں جائے گا تو ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ فاجر گناہگار جب اس کے گناہ جہنم میں جائیں گے تو ساتھ میں یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل ہے جو لوگوں کو جہنم میں لے کے جانے والا ہے؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ لوگوں کو جہنم میں لے کر جانے والی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ آدمی اس وقت تک پورا مومن ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ جھوٹ سے احتراز نہ کرے، جھوٹ سے نہ بچے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو ایسے شخص کو کامل مومن تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان میں بری خصلتیں ہو سکتی ہیں،
کوئی بری صفات اس میں ہو سکتی ہیں، کوئی بری عادت اس میں ہو سکتی ہے، لیکن خیانت اور جھوٹ یہ دو ایک مسلمان ایک مومن میں نہیں ہو سکتی۔ اور اس وقت اگر ہم غور کریں تو یہی دو چیزیں کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھری ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جھوٹ رزق کو کم کرتا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ جتنی بھی تجارت ہے اور ملاوٹ ہے اور دھوکہ ہے، فریب ہے، ان سب میں جو کچھ بھی جھوٹ کی مد میں چل رہا ہے رزق بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے رزق کم ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ حق ہے، جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یا ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے، تو اس لیے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال مشرکین کی اس صفت قبیح کا یہاں پر ذکر ہے کہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے، آخرت میں اللہ کے سامنے بھی دیدہ دلیری سے اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹ بولیں گے۔ تو اس کے ضمن میں عرض کیا گیا کہ ایک ایمان والے کو اس سے بالکل خالی ہونا چاہیے، وہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولے۔ مشرک بولے تو بے شک بولے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، یہ بھی بہت بڑا کذب ہے۔ جب وہ یہ کذب بول سکتا ہے تو اور کذب بھی اس سے متوقع ہیں، لیکن ایک مومن سے اس کی کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، آپ کا قرآن سنتے ہیں، آپ کی کلام سنتے ہیں۔ تو آپ شاید یہ خیال کریں کہ یہ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے سمجھ کر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کا سننا ایمان لانے کی غرض سے ہے ہی نہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ یہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ سمجھنے کی نیت سے سنیں گے تو سمجھیں گے، جب ان کی نیت سننے سے سمجھنے کی ہوتی ہی نہیں تو اس لیے وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، تو گویا کہ ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا ہو گیا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کا سننا نہ سننا برابر ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ایک ایک کر کے سب نشانیوں کو دیکھ لیں، لا یؤمنون بہا، تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ جب ضد اور عناد انسان میں آ جاتا ہے تو پھر حق انسان کو نظر نہیں آتا۔ حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جس وقت وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ سنا ہوا ہوتا ہے کلام تو سن کر ہدایت پر آنا چاہیے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ آپ سے جھگڑتے ہیں، بحث مباحثے میں پڑتے ہیں۔ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے کہ یہ قرآن تو محض پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک جو سراسر ہدایت کی کتاب ہے، اس کو اساطیر الاولین قصے کہانیاں کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، جو ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ دوسروں کو بھی قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے رکتے ہیں، خود بھی قرآن پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ،
اور یہ حقیقت میں اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، لیکن ان کو ابھی سمجھ نہیں ہے، دنیا کے معاملات کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وگرنہ حقیقت میں انسان کا دنیا اور آخرت کا فائدہ ظاہر ہے کہ ہدایت پر آنے میں ہی ہے، لیکن انسان ہے کہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے دھوکے سے نکال دے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔